الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النساء حبائل الشيطان. پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی پردے کی بنیاد اور پردے کی بنیادی احکام کی جو وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. پردہ کرنا عورت پر فرض ہے. دین کے جو سب سے بڑے حکم ہیں ان احکام کو فرائض کہتے ہیں، اور یعنی اللہ کا سب سے بڑا حکم جو ہے وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے. تو پردہ عورت کے ذمہ فرض ہے، مرد کے ذمہ فرض نہیں ہے، عورت کے ذمہ فرض ہے. اور پھر پردے کی تفصیل ہے، اور پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ کیوں ضروری ہے، اس کی لاجیکل ریزننگ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، وہ میں نے عرض کی تھی. اصل میں عورت کو معاشرے میں جو درجہ حاصل ہے وہ مرد سے کئی گنا بڑا ہے. معاشرہ عورت بناتی ہے، مرد صرف ایک مزدور کا کام کرتا ہے، ورنہ معاشرے کی اصل بلڈنگ عورت کے اوپر کھڑی ہوتی ہے کہ عورت کی گود پہلی تعلیم گاہ ہوتی ہے، پہلی یونیورسٹی عورت کی گود ہوتی ہے. ہمارے کئی حضرات اکابر ایسے گزرے ہیں کہ جو کہ جب سپارہ پڑھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس آئے تو کسی کو ایک پارہ زبانی یاد، کسی کو 2 پارے زبانی یاد. پوچھا کہ بھی کیسے یاد ہے؟ ماں پڑھتی رہتی تھی، دودھ پیتے بچے کو سن سن کے یاد ہو گیا، اس کے دماغ میں بیٹھ گیا، اس کی زبان پہ چالو ہو گیا کہ سن کے اس کے دل و دماغ میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے وہ بعد میں دوسری جگہوں پہ بہت بعد میں آتی ہے. چنانچہ بچے کے پہلے کان میں اذان دیتے ہیں، دوسرے کان میں، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت. اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کا نام اس کے رگو پے میں بس جائے. اور حضرات علماء کا ایک تجربہ ہے کہ جس بچے کے کان میں اذان دے دی جاتی ہے وہ مرتد نہیں ہوتا. تو جو ماں باپ اذان نہیں دیتے بچے کے کان میں، پھر بچہ ظاہری بات ہے اس کے ایمان پہ خطرہ منڈلاتا رہتا ہے. تو جو ماں کی تربیت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ بنیادی. شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ لے یا کسی بڑے سے بڑے عبد الکبیر رفاعی کو دیکھ لے کہ ماں کی تربیت تھی کہ بچہ جھوٹ نہیں بولنا، اور 6 سال کے بچے نے پورے قافلے کے ڈاکوؤں کو دوبارہ کلمہ پڑھوایا. 6 سال کے بچے نے. کیا تھا؟ ماں کی تربیت تھی. یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر آئے، حضرت اسماعیل کے موجود نہیں ہے. بیوی سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا جی گئے ہوئے. بھی گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ جی بڑی مشکل ہے، بڑی مصیبت میں گزارا کر رہے ہیں، بڑی تکلیف دہ زندگی ہے، اور ایسا ہے ایسا ہے ایسا. تو کہنا اسماعیل آئے تو ان سے کہہ دینا کہ چوکھٹ بدل لو. جب اسماعیل واپس آئے تو پوچھا جی کیا ہوا؟ جی بڑے بابا آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا چوکھٹ بدل لو. کہ وہ میرے والد تھے ابراہیم، اور انہیں سمجھ میں آیا کہ تم ایک ناشکری عورت ہو، لہٰذا تمہیں طلاق دے دو. چنانچہ طلاق دے دی. پھر اگلی مرتبہ واپس آئے، پوچھا بھی کیسا گزر بسر ہوا ہے؟ جی بہت اچھا ہو رہا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کروڑوں احسان ہے، اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے. فرمایا کہ واپس چلے گی، اور فرمایا کہ اس کو کہنا چوکھٹ برقرار رکھو. جب واپس آئے تو بتایا کہ ہاں میرے والد تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ چوکھٹ برقرار رکھو. جو عورت شکر گزار ہوتی ہے اس کی اولاد میں بھی شکر گزاری آتی ہے. جو عورت ناشکری ہوتی ہے تو اس کے پاس دنیا کی کروڑوں نعمتیں بھی ہو تو کہتی مجھ سے یوں کر کے بات کی، تو اس وجہ سے مجھے بڑا غم ہے. مجھ سے اون کر کے بات کی، بات کرتے کرتے وہ کہیں اور دیکھ رہے تھے، مجھے وقت نہیں دیتے، مجھے ایسا نہیں، مجھے ویسا نہیں. اللہ نے ساری دنیا کی دولتیں عطا فرما دی ہے، مگر کیا ہے؟ ہمیں 2 بچے چاہیے، بس زیادہ نہیں چاہیے، ہمیں بچوں کی ٹیم نہیں چاہیے.
لوگ جو ہے وہ آپ کو الٹریٹ سمجھتے ہیں، ان پڑھ سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ بچے نہیں چاہیے۔ خود اللہ کی نعمت کو اپنے ہاتھوں سے روکا ہو، ایسی بھی ہماری ایسی تربیت ہو رہی آگے جنریشن کہ دو قسم کی بچیاں نکل رہی ہیں۔ ایک وہ بچیاں نکل رہی ہیں جو کہتی ہیں جی ہمیں فیمنزم پسند ہے، ہم شادی نہیں کرنی، بغیر شادی کے رہیں گے، اور ہمیں کسی مرد کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی مرد کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود کماتی ہیں، خود کھاتی ہیں، ہمیں سب چیزوں۔ وہ جب 30 کو کراس کرتی ہیں، 35 کو کراس کرتی ہیں، تو پھر ان کی زندگی خود تباہ ہونے لگتی ہے اور پھر پریشان ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی رشتہ ملے، کچھ ایسا ملے، کچھ ویسا ملے۔ ایسی خواتین ہی 8 مارچ کو بھاگ رہی ہوتی ہیں باہر نکل کے، اور طرح طرح کے ایسے سلوگنز اور ایسے نعرے لگا رہی ہوتی ہیں جو نعرہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، یعنی کوئی سمجھدار ہے، میرا جسم جی میری مرضی ہے۔ تو آپ صحت مند رہ کے دکھاؤ، بیمار نہ ہو، کیونکہ آپ کا جسم میں آپ کی مرضی چلنی چاہیے، بیمار مت ہو۔ خبردار جو بیمار ہو، خبردار جو فوت ہوئی، خبردار جو موٹی ہوئی، بھائی وہاں تو آپ کا میرا جسم میری مرضی نہیں چلتی، آپ نیچر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہاں آپ کے نیچر سے مقابلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہے کہ نعمت ملی ہوئی ہے مگر اس کی ناشکری زبان سے بھی ہے، اس کی ناشکری عمل سے بھی ہے، اور اس کے سامنے اللہ کا حکم، اس کی پرواہ کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کا حکم سنتے ہوئے، اللہ کا یہ حکم سنتے ہوئے جو مجھے ہضم نہیں ہوتا، بڑی کوفت بھی ہوتی ہے، بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے، بڑی دقت بھی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ کبھی ایماندار نہیں ہوتے، کبھی وہ اپنے ساتھ یا کسی دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ ایک خود غرض زندگی ہوتی ہے، ایک اپنی مرضی کی زندگی ہوتی ہے، اور اپنا دین بھی اپنی مرضی کا، اپنا اسلام بھی اپنی مرضی کا، شریعت کے احکامات کوئی ماننے سمجھنے اور اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب پہلی چیز ہے ناشکری، جب ناشکری عورت کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی، اس کو کوئی نہ کوئی سوراخ مل جاتا ہے جس سے وہ ناشکری نکالتی ہے، وہ ثابت کرنا چاہتی ہے میرے اوپر کتنا ظلم ہوتا ہے، میں کتنی ہائے میں کتنی مظلوم ہوں۔ اور ایسے مردوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن کثرت سے عورتوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ ایک یہ، اور پھر دوسرا یہ کہ اولاد کو بھی یہی چیز نظر آتی ہے، پھر اولاد کو بھی یہی چیز سکھاتے ہیں، اور اولاد یہی چیز سیکھتی ہے کہ سب سے پہلی درسگاہ ماں ہوتی ہے۔ جب ماں خود کرپٹ ہو جائے تو بس پھر ایسا۔ چنانچہ پہلی تو یہ کہ جنہوں نے شادی نہیں کرتی، اور اگر دوسری جو ہے جنہوں نے شادی کرنی ہے، بس 2-3 بچے ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہوں، ہمیں یہ ہو جائے گا، ہمیں وہ ہو جائے گا۔ اور دماغ خراب مردوں کا بھی اسی طرح کا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ عورتیں ڈومینیٹنگ پوزیشن پر ہوتی ہیں، گھروں میں غلبے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں، وہ جو مرد کا دماغ بناتی ہیں، جی ہم نے اسی طریقے سے چلنا ہے، ہم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا، ہم نے بس یہاں تک رک جانا ہے، اس کے بعد ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور پھر جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ وارثات بھی کھڑے کر دیتے ہیں، پریشانیاں بھی کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو عورت معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے عورت کی تربیت پہ بہت زور دیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کہیں مرد کو اکیلا نہیں چھوڑا، کہیں اکیلا نہیں چھوڑا، جہاں چھوڑا ہے مرد کو اس کے ساتھ چھوڑا ہے۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے اگر وہ لغت کھول کے دیکھیں تو زوج کا لفظ ایسا لفظ ہے جو کہ مرد کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور عورت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں زوجہ، یہ زوجہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ ہم نے سمجھانے کے لیے بنایا۔ عربی میں زوجہ نہیں ہوتی، عربی میں ہوتا ہے زوج۔ زوج مرد کے لیے بھی ہوتا ہے، زوج عورت کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے گائے کا لفظ ہے۔ اب اردو میں گائے کا لفظ مؤنث گائے کے لیے، بیل کا لفظ مذکر گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی کے اندر بقرہ گائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ گائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیل کے لیے، دونوں کے لیے استعمال بقرہ کا لفظ ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں اس کو اسم جنس کہتے ہیں۔ تو زوج یہ مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لہذا نہ مرد اوپر ہے نہ عورت اوپر ہے، احکام اور حقوق میں دونوں برابر ہیں، مگر ترتیب کے اعتبار سے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے کہ تم نے نظام سنبھالنا ہے۔
تم نے نظام کو کنٹرول کرنا ہے، اس لیے کہ تم باہر جاؤ گے اور باہر کی سب چیزیں دیکھو گے۔ اب ہماری عورتیں مسئلہ یہ ہے کہ بچے تو ہم نے 2-3 پیدا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اب اس کے بعد فارغ ہے۔ اب فارغ ہے تو فارغ گھر تو دماغ شیطان کا ہوتا ہے نا، تو اس میں طرح طرح کی خرافات آتی ہیں، چنانچہ اس میں یہی چیز نکلتی ہے کہ عورت کا پردہ وردہ کوئی نہیں ہے، یہ اسلام نے عورت کو بند کیا ہوا ہے، اسلام نے عورت کو تنگ کیا ہوا ہے، اسلام نے عورت کو ایسا کیا ویسا کیا۔ اس کے حوالے سے بنیادی چیزیں بہت پہلے پچھلے جمعے کو بتا چکا۔ ایک وقت کا ایک زمانہ تھا کہ ایک بادشاہ نے اپنی عوام کے اوپر ٹیکس لگایا، اور بہت خطرناک ٹیکس لگایا۔ ایسا ٹیکس تھا کہ عوام جو ہے وہ اس کو ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا جیسے آج کے زمانے میں جمہوریت ہے، بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کا معاملہ نظام الگ ہوتا تھا۔ تو ان کے ایک وزیر نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک عورت ہے، وہ بڑی سخی ہے اور اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے، تاجرہ ہے، اس کے تجارت کا سامان ساری دنیا میں چلتا ہے، تم لوگ اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے بات کرو۔ چنانچہ لوگ ایک وفد گیا اور وفد جا کے اس عورت سے جا کے ملا پردے کے ذریعے سے اور اس سے بات کی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک چادر دیتی ہوں۔ چنانچہ وہ چادر دی اور کہا کہ یہ چادر بادشاہ کو دے دو، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ چنانچہ آج کے زمانے میں تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے ایک دوست سے رومال لیا، کہا کہ میں نے فلاں تقریب میں جانا تو مجھے رومال دے دو۔ تو اس نے اپنی دکان کا سب سے مہنگا رومال 12,500 ریال کا وہ امام صاحب کو دیا، امام صاحب کندھے پہ رکھ کے وہ رومال گئے۔ جب واپس تشریف لائے امام ابو حنیفہ فرمانے لگے اتنا گھٹیا رومال دیا تھا، تو نے تو مجھے خوار کرا دیا کہ لوگ مجھے اتنا گھٹیا سمجھیں گے، اتنا گندا کپڑا میں نے پہنا ہوا۔ ارے اس کپڑے کے تو میں نیچے کے کپڑے بھی استعمال نہیں کرتا جس کپڑے کا تم نے مجھے رومال دیا تھا۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس زمانے کی مہنگی چادریں کیسی ہوں گی۔ ایک صاحب نے ایک قمیض، ایک کپڑا بنایا اور بادشاہ کے پاس لے کر گئے کہ اتنا مہنگا کپڑا ہے اور بادشاہ ہی اس کو خرید سکتا ہے، لہذا آپ خرید لیں۔ بادشاہ نے کہا کتنے کا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اتنے کا ہے۔ بادشاہ نے کہا بہت مہنگا ہے، میں نہیں لے سکتا۔ اب یہ یہاں سے اٹھا اور بیچارہ پریشان ہو کے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں چلا گیا، اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں بیٹھا ہے، اور کیا ہوا جی؟ زندگی بھر کا سرمایہ ایک کپڑا بنایا، اور اس کپڑے کے اوپر بادشاہ کہتا ہے میں نے خریدنا نہیں، اب میں کیا کروں؟ کا کپڑا دکھاؤ، اتنے کا ہے، کپڑا لے لیا۔ اب حضرت کا قد کچھ زیادہ تھا، وہ کپڑا چھوٹا پڑ گیا، تو حضرت نے کپڑے کے نیچے کچھ دامن میں ٹاٹ لگوا دیا اور کپڑا سلائی کر لیا۔ اب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بادشاہ جو کپڑا خرید نہیں سکا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے خرید لیا۔ تو لوگ بادشاہ کا مذاق اڑانے لگے۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا جاؤ گرفتار کر کے لاؤ۔ کہا نہیں حضرت، ایسے نہیں گرفتار کرنا چاہیے، حلقہ اباب بہت بڑا ہے، بغاوت ہو سکتی ہے، میں پہلے جا کے دیکھتا ہوں۔ تو حضرت کی مجلس میں پہنچے، جب بیٹھے تو دیکھا کہ حضرت کا کپڑا چھوٹا پڑ گیا تھا، تو حضرت نے نیچے ٹاٹ کا پیبند لگا دیا۔ وہ واپس گئے اور کہا کہ حضرت آپ کس بندے سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ اس کو کپڑا چھوٹا پڑ گیا تو انہوں نے اس میں ٹاٹ کا پیبند لگا دیا۔ جس بندے کی نظر میں مہنگا ترین کپڑا اور ٹاٹ کا پیبند دونوں کی ایک قیمت ہے، اس سے آپ کیا مقابلہ کریں؟ تو یہ بتا رہا ہوں کہ کپڑے کس قدر مہنگے ہوتے تھے۔ تو یہ خاتون کا کپڑا لیا اور بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے کپڑا دیکھا، اور کپڑا دیکھنے کے بعد کہنے لگے او میری رعایا کی ایک زنانہ عورت مجھ سے زیادہ سخی ہو گئی، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، میں اپنے ٹیکس واپس کرتا ہوں، یہ کپڑا اس کو واپس کر رہا ہوں۔ لے کر گئے اور کہا کہ اما جی آپ کا یہ کپڑا جو ہے اس کے ذریعے سے ہمارا ٹیکس معاف ہو گیا، لہٰذا آپ یہ کپڑا واپس لیں۔ تو کہنے لگی بادشاہ نے یہ کپڑا دیکھا تھا؟ کہا ہاں دیکھا تھا۔ کبھی نامحرم کی نظر اس کپڑے پہ پڑ گئی، اب تو میں استعمال نہیں کر سکتی، اس کو لے جاؤ۔
اور اس سے کوئی مسجد مدرسہ بناؤ۔ تو وہ لے کر گئے اور اس کپڑے کو بیچا۔ اس کپڑے کو بیچنے کے بعد جامع مسجد ہرات بنائی، جامع مسجد ہرات بنائی، اور وہ اتنی شاندار مسجد بنی، اور اس کے ساتھ پورا ایک جامعہ قائم ہوا اسی کے پیسوں سے۔ اب بھی پیسے بچ گئے تو کہنے لگے اتنی بڑی مسجد بنی ہے اتنے بڑے رقبے پر، تو کوئی بڑے عالم کو آنا چاہیے۔ تو دعوت دی امام راضی کو۔ امام راضی کہنے لگا میں نہیں جا رہا، میں جس شہر میں بیٹھا ہوں اس شہر کا سارا خرچہ میری وجہ سے، اس سارے بازار میری وجہ سے چل رہے ہیں۔ امام راضی کے پاس 6-7 ہزار طالب علم آتا تھا۔ اب ایک شہر کی آبادی عام طور پہ 3 سے 4 ہزار ہوتی تھی، تو 6-7 ہزار طالب علم میرے پاس آتا ہے، اور یہ طالب علم کہاں جائے گا؟ اور جب طالب علم آتا ہے تو ظاہر بات ہے مارکیٹ اس کے حساب سے بنتی ہے، تو ان سارے لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، میں نہیں جاتا۔ یہ سب میری وجہ سے دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے، ان کا سارا مال خراب ہو جائے گا، میں نہیں جاتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ایسا مسئلہ ہے کہ آپ نہ جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ہم نے بہت بڑی مسجد بنائی ہے اور ہزاروں لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں، مگر اس کے قبلے پہ اختلاف ہو گیا کہ قبلہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو حضرت نے تصویر بنا کے دی کہ اس طرح بنائیں۔ تو حضرت ہم نے دکھا دیا، پھر بھی اختلاف ہو رہا ہے، تو آپ کو آنا پڑے گا، سورج کی سمت دیکھنی پڑے گی، پھر قبلہ متعین ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایسا کریں کہ میں آؤں گا 1 مہینہ، وہاں سمت متعین کروں گا، 3 دن قیام کروں گا، پھر واپس آ جاؤں گا۔ کہا کہ حضرت یہ 2 مہینے کا وقت ہے، تو یہ طلبہ کا نقصان ہو جائے گا، تو طلبہ کو بھی ساتھ لے لیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہم کر لیں گے۔ حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے، 2 مہینے کی بات ہے، 1 مہینہ سفر۔ پھر وہاں جا کے حضرت نے جا کے نماز پڑھی، دیکھا کہ قبلہ بالکل صحیح، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد کہا اختلاف والے کہاں ہیں؟ اختلاف والے سارے آپ سے متفق ہو گئے، کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب طلبہ کی اتنی خدمت ہو چکی تھی کہ انہوں نے طلبہ کو کہا کہ حضرت آپ کو یہیں پر رکنا ہے، حضرت یہاں کھانے کا یہ وہ ہم سب وہاں کھانا خرید کے کھاتے ہیں، یہاں کھانا فری میں ہے، اور وہاں کپڑا خرید کے پہنتے ہیں، یہاں کپڑا مفت میں مل رہا ہے، طلبہ کا فائدہ ہے، مدرسہ عالی شان وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت کو قائل کر لیا۔ آج حضرت کی قبر بھی وہی ہرات میں ہے، اور حضرت اسی مسجد میں رہے۔ ایک عورت کے ایک کپڑے نے اتنا بڑا کام کیا کہ وقت کے امام کو قبلہ بدری کرنا پڑا۔ وقت کے امام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ عورتوں کا کردار ہماری تاریخ میں اتنا بڑا ہے اور اتنا عظیم الشان کردار۔ حضرت خالد بن ولید لشکر کے اندر گھمسان پڑا ہے، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ قید ہو چکے ہیں اور بڑی تکلیف میں، ایک شاہ سوار آیا ہے اور وہ لشکر کو چیرتا ہوا جا۔ اب لشکر کو چیرتے ہوئے جانا یہ آسان نہیں ہوتا تھا، پوری صفیں توڑنی پڑتی ہے، ظاہر بات ہے ایک بندے سے مقابلہ نہیں، ہر قسم کا سورما ہے۔ لشکر چیرتا ہوا گیا، پھر چیرتا ہوا واپس بھی آیا، بڑے حیران، پھر دوبارہ چیرتا ہوا گیا اور دوبارہ واپس آیا۔ تو حضرت خالد بن ولید پریشان، سبز رنگ کا نقاب لگایا ہوا اور گھوڑا ایسا خون سے لتھڑا ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے دوسرے چکر کے بعد روکا، جوان کیا کر رہے ہو؟ یہ تو خودکشی کر رہے ہو، ایسے دشمن کے لشکر میں گھسنا آسان نہیں ہو، تم 2 چکر لگا چکے، مت رکو، مت جاؤ۔ لیکن وہ پھر اندر گھسا ہے اور تیسرا چکر لگا کے واپس آیا۔ حضرت خالد نے اس مرتبہ رستہ روک لیا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی قسم ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ تو نقاب کے پیچھے سے ایک عورت کی آواز نکلی، میں خولہ بنت ازرو، زرار کی بہن، میں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں طاقت ہی دشمن کا مقابلہ کرنے کی، تو عورتوں کو باہر نکلنا پڑا۔ یہاں حضرت خالد ابن ولید نے لشکر کو للکارا اور ایک حلے میں دشمن کو ہلا کے رکھ دیا، اور حضرت زرار کو پیچھے جا کے فتوح شام میں بڑا تفصیلی واقعہ لکھا۔ تو اللہ نے اس امت کی عورتوں کو بڑی شان سے نوازا، بڑی شان۔ وہ کیا مقام تھا کہ پیغمبر گھبرا گئے، زملونی زملونی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ نے کہا اپنا کپڑا اتار کے پھینکو اور باہر نکلو، تبلیغ کرو۔
اللہ کہہ رہے ہیں، اور پیغمبر گھبرا گئے، بار وہی برداشت نہ کر سکے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کمبل اڑا کے اللہ کے نبی کو ساتھ لے کے جا رہی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ساتھ لے کے جا رہی ہے کہ چلے میرے ساتھ، کہ اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے اس امت کی عورتوں کو، اللہ نے وہ شان کسی کو دی ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے عورتوں کو ایک مقام دیا۔ ہمارے دشمن اور اہل کفر نے عورتوں کو عورت رہنے نہیں دیا، اور ان کو بے حیا بناؤ۔ جس معاشرے کی عورت بے حیا ہوگی، جس معاشرے کی عورت کا مزہ ہی اس حرام اور ناجائز قسم کے فیشن میں آئے گا، ظاہری بات ہے اس معاشرے کی مردوں کی آنکھوں میں حیا رہے گی نہیں۔ یہ چیزیں ہیں، اور بھی بڑی چیزیں ہیں، پردے کے احکامات کی تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه۔